طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ شائقہ کے لیے صبح کا وقت وہ ہوتا تھا جب وہ سو کر اٹھتی تھی۔ اس کی صبح کبھی دن کے 11 بجے شروع ہوتی اور کبھی دوپہر کے کسی سمے، اور کبھی کبھی اس کی صبح شام کو بھی ہوتی تھی، خاص طور پر اس روز جب وہ کافی شاپ پر نائٹ شفٹ کیا کرتی۔ شائقہ ویکنڈ کی راتوں کو کام کرتی تھی اور مارتھا ہفتے کی بقیہ راتوں کو ڈیوٹی دیتی تھی۔ ہفتے اور اتوار کی رات کو کلب سے لوٹتے ہوئے مارتھا اپنے دوستوں کے ہمراہ کافی شاپ پر ضرور رکتی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب قریبی کلبوں اور باروں سے بہت سارے لڑکے لڑکیاں کافی کے بہانے غسل خانے کی حاجت میں کافی شاپ پر امڑ آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے غل غپاڑے کا سما بن جاتا۔ سب آپس میں اٹکھیلیاں کرتے ہوئے مردانہ اور زنانہ غسل خانوں کے درمیان راہداری میں مجمع لگا دیتے۔ کچھ کاؤنٹر پر جھکے شائقہ کے کان کھا رہے ہوتے۔ ایسے میں مارتھا کاؤنٹر کے پیچھے آ کر شائقہ کا تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ بٹاتی۔ چند ہی منٹوں کے دوران سبھی کافی وغیرہ خرید کر میزوں پر براجمان ہو چکے ہوتے۔ اب سب کافی کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ کلب میں بیتے واقعات کو گلا پھاڑ پھاڑ کر فحش لفاظی کے ساتھ آپس میں سنا رہے ہوتے۔ ایسے میں جب کوئی گاہک کاؤنٹر پر نہ ہوتا تو شائقہ بھی مارتھا لوگوں کی میز پر آ بیٹھتی۔ اس روز مارتھا کی سہیلی شیلی بہت جوش کے ساتھ اپنے گروپ کو بتا رہی تھی، کیا تمہیں یاد ہے وہ مادر چود لڑکا جس نے میری چھاتیوں کو اپنی مٹھیوں میں کس کے پکڑنا چاہا تھا؟ اس ایس ہول کا نام کیا ہے؟ او ہاں، اس ایس ہول کا نام ٹم ہے۔ مگر شیلی، تمہارا بوائے فرینڈ مائک آج کل کدھر ہے؟ مارتھا نے شیلی کے جوش کو تھوڑی اور شہ دی۔ ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، تمہیں بتاؤں، تم جانتی ہو اس کتیا کو؟ شیلی نے پوچھنے سے زیادہ بولتے چلے جانے کے انداز میں استفسار سا کیا۔ تمہارا اشارہ اس اطالوی حرافہ لس کی طرف تو نہیں؟ کیلی نے ٹوکتے ہوئے بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے سوال پر سوال چھوڑا۔ بالکل وہی، جس کے چوتڑ بہت بھاری ہیں۔ مائک کو چوتڑ چودنے کا بہت شوق ہے۔ اب کی بار شیلی کے نتنے پھول سے گئے۔ اوہ واقعی، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ مارتھا نے اپنی برا کی پٹی کو کندھے سے ذرا نیچے سرکاتے ہوئے تجسس اور لذت کا ملا جلا اظہار کیا۔ کیا مطلب تمہارا مارتھا؟ کیا تمہیں بھی چوتڑوں کا سیکس پسند ہے؟ کیلی کے استفسار کا رخ اب مارتھا کی طرف ہو گیا۔ کیوں نہیں، ہر طرح کا سیکس بڑھیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مارتھا نے الٹا اپنے گروہ کی تائید سی چاہی۔ اے لڑکیوں، آج ہماری گروپ سیکس کی پارٹی قبول کر لو۔ ساتھ والی میز سے ایک لڑکا بولا، فک یو۔ اسی گروپ میں سے ایک لڑکی نے گروپ سیکس کی دعوت دینے والے اپنے ساتھی لڑکے کو جواباً کہا، اے، تم 2 لڑکے تو پہلے ہی 3 لڑکیوں کے ساتھ ہو۔ تم لڑکوں کے تو مجھے خسیے ہی نظر آتے ہیں۔ شیلی نے اس گروپ پر حملہ کیا۔ اے دیکھ کر بات کرو، جواباً اس گروپ کی دوسری لڑکی نسبتاً شائستہ انداز سے مخاطب ہوئی۔ اچھا جانے دو اس قصے کو۔ مارتھا نے دونوں گروہوں کے درمیان ختم نہ ہونے والے لا حاصل فحش کلامی کے سلسلے کو ختم کرنا چاہا۔ اگرچہ شائقہ اس نوع کی گفت و شنید کافی شاپ پر ہر رات سننے کی عادی ہو چکی تھی، مگر ہر دفعہ اسے یہ احساس ہوتا کہ مغرب کی عورت مرد جتنی ہی بے باک اور خود مختار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسے یاد آتا کہ پاکستان میں وہ اور اس کی سہیلیاں بھی آپس میں کسی حد تک فحش کلامی کا مظاہرہ کر لیتی تھیں، لیکن مردوں کے سامنے ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتی تھیں۔ اس نے سوچا کہ بھائیوں اور باپ کے سامنے بے باکی کے اظہار نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ تو صاف ہے کہ ہم عورتیں ان کی عزت کی نشانیاں ہیں، جبکہ نامحرم مردوں کے سامنے خواتین کی آپس میں کھلی گفتگو کا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ ان پر نہ صرف بد کرداری کا لیبل لگتا تھا بلکہ انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا فوری ہدف بنا لیا جاتا تھا۔ ٹورنٹو رہتے ہوئے اسے پاکستانیوں کے رویوں کا صرف مغربی اقوام سے موازنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، بلکہ بہت ساری دوسری اقوام کے ایک دوسرے سے تقابل کی صورت صبح و شام نکلتی رہتی تھی۔ وہ دیگر مسلمان اقوام کے آپس کے رویوں کا بھی جائزہ لیتی رہتی۔ اس کے لیے چینیوں اور ہندوستانیوں کے رویوں اور ترقی کا مشاہدہ کرنا دلچسپی کا باعث ہوتا۔ اس سارے تقابل کے نتیجے میں وہ مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانیوں کے رویوں اور انداز فکر سے بہت مایوس ہوئی۔ وہ اپنے گروپ کی لڑکیوں کی باتوں کو اپنی موٹی موٹی حیرت زدہ آنکھوں کے دیدے گھماتے ہوئے اس انداز کے ساتھ سنتی رہتی جیسے وہ ان کی گپ شپ میں حصہ لے رہی ہو۔ بعض اوقات وہ کوئی چھوٹا موٹا فقرہ بول کر حصہ لے بھی لیتی تھی۔ اسے یقین تھا
کہ اس کی انگریزی بول چال کا لہجہ کبھی بھی اپنی ساتھی لڑکیوں جیسا نہیں ہو سکتا، مگر اس نے ECL کلاسوں میں حصہ لے کر بول چال کے محاورے اور گرامر کو کافی حد تک درست کر لیا تھا۔ تم بھی کبھی ہمارے ساتھ چلو، شیلی ایک دم شائقہ سے مخاطب ہوئی۔ شائقہ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ کیلی بول پڑی، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ مجھے تو یہ لیسبین لگتی ہے۔ اس سے پہلے کہ شائقہ کچھ کہتی، مارتھا شرارتاً لہجے میں بولی، فک یو۔ شائقہ نے جب یہ کہا تو اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی اپنی آواز تھی۔ تو اور کیا، تم ہر وقت میری چھاتیوں کو گھورتی رہتی ہو، مارتھا نے قہقہا لگایا۔ میں بائی سیکچول ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شائقہ کی آنکھوں میں تھوڑی بے قراری کے ساتھ شرارت مچل رہی تھی۔ چلو کسی دن لیسبین پارٹی کرتے ہیں، شیلی بولی۔ گڈ آئیڈیا، شائقہ چہک سی اٹھی۔ او ہو، میں بھی شامل ہونا چاہوں گی۔ ایک میز سے کسی لڑکی کی آواز آئی، اے مجھے بھی اپنی اس لیسبین پارٹی میں شامل کر لو۔ اسی میز سے کوئی لڑکا بولا، فک یو۔ جواب میں لڑکے کے ساتھ بیٹھی لڑکی بولی، فک یو۔ مارتھا نے نعرہ لگایا، فک یو۔ شائقہ نے دوبارہ اپنی منحنی سی آواز سنی۔ اتنے میں ایک لڑکا ہاٹ چاکلیٹ خریدنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ شائقہ مستعدی کے ساتھ اٹھ کر اس کی گاہکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اے تم کب سے کام کر رہی ہو؟ لڑکے نے ٹپ کا ایک کوارٹر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اب تو کئی دن ہو گئے ہیں، شائقہ نے جواب دیا۔ اگر تم برا محسوس نہ کرو تو یہ بتانا پسند کرو گی کہ کہاں سے ہو؟ پاکستان سے۔ اوہ، میں نے آج تک کسی پاکستانی لڑکی کو کافی شاپ پر راتوں کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انڈین لڑکیوں کو دیکھا ہے۔ چلو آج تو دیکھ لیا ہے۔ شائقہ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے کافی مشین کی طرف مڑی اور سوچنے لگی کہ یہ وہی لڑکا ہے جو پہلے بظاہر بہت غیر مہذب انداز کے ساتھ چیخ رہا تھا اور اب اچانک کس قدر مہذب ہو گیا ہے۔ اے، لڑکے نے اسے اپنی طرف پھر متوجہ کرنا چاہا۔ کیا بات ہے؟ شائقہ نے مڑ کر کافی مشین کے پاس کھڑے کھڑے نگاہ دوڑائی۔ مجھے انڈین لڑکیاں پسند ہیں، لڑکے نے جعلی انداز میں شرماتے ہوئے اندیا بیان کیا۔ اوکے، مگر میں انڈین نہیں ہوں، پاکستانی ہوں، شائقہ نے اب کے پیٹھ موڑ کر کافی کا دوسرا جگ تیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ لڑکا اب کاؤنٹر پر جھک سا گیا۔ شائقہ کاؤنٹر کی جانب واپس مڑی اور ہنس کر کہنے لگی، اچھا جاؤ، پہلے اپنی گرل فرینڈ سے پوچھ کر آؤ۔ وہ میری گرل فرینڈ تو نہیں، لڑکے نے اپنے گروپ کی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کی۔ کیا؟ اس گروپ میں سے ایک لڑکی بولی۔ یہ مجھے تمہارا بوائے فرینڈ سمجھ رہی ہے؟ لڑکے نے لڑکی سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہوئے جاننا سا چاہا۔ یو فکنگ ایس ہول، مائی بوائے فرینڈ؟ نو 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 نو، لڑکی چلائی۔ شائقہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ لڑکا واٹ واٹ کرتا اپنے گروپ کی طرف لوٹا۔ جب سے کافی شاپ پر کام کرنا شروع کیا تھا، اس طرح کی باتیں سننا شائقہ کا معمول بن چکا تھا۔ اسے یہ سب اچھا لگتا۔ ان میں سے بہت سے لڑکے لڑکیوں کے چہروں سے وہ آشنا ہو چکی تھی۔ اسے یوں لگتا کہ جیسے وہ ان کے گروپ کا حصہ ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے یہ سب لوگ اس کا خاندان ہے۔ خاندان کے تصور پر کافی شاپ میں اکیلے بیٹھے یا گھر میں صبح اٹھنے پر اسے اپنا اصلی خاندان، گاؤں، حویلی، اسلام آباد کا کالج، سب کچھ ذہن سے جھٹکنے کے باوجود یاد چلا آتا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب کبھی وہ اپنے بچپنے اور لڑکپن میں کسی کے ساتھ سمندر پار بسنے کے بارے میں سنتی تو اس کو یہ سوچ کر جھرجھری سی آتی تھی کہ کوئی کیسے اپنا گھر بار، گاؤں، دیس اور عزیز و اقارب چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اسے اس بات پر مزید سوچتے ہوئے اپنا دل بیٹھتا اور سانس گھٹتا محسوس ہوتا کہ 7 سمندر پار کی دنیا میں کوئی کیسے سانس لے سکتا ہے۔ اگرچہ وہ یہ تو اپنے بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں اپنا گھر چھوڑ کر پیا کے دیس سے دھارنا ہوتا ہے۔ جب وہ ہائی اسکول تک پہنچی تو اس پر پیا کے دیس سے دھارنے کا تصور کھلنے لگا۔ اس کا گاؤں کسی دور افتادہ علاقے کا گاؤں نہیں تھا، بلکہ ارد گرد کے بہت سارے دیہاتوں کے مرکز پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک قصبے کی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے باپ کی حویلی گاؤں سے قصبے کی طرف بڑھتے ہوئے اس علاقے کے ایک ٹیلے پر واقع تھی۔ اس حویلی کے ساتھ 6 ایکڑ کی بے کاشت زمین کے گرد باڑ کھڑی تھی۔ ان کی کاشتکاری کا رقبہ حویلی سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ اپنی حویلی سے ہائی اسکول 4 بڑی پیلیاں پیدل چل کر جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا بھائی اسے موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر چھوڑ آیا کرتا تھا۔ کالج جانے کی اصل خواہش اس کے دل میں تب جاگی تھی جب وہ پہلی بار اسلام آباد اپنی خالہ کی لڑکی کے بیاہ پر گئی تھی۔ یہ شہر اسے فلمی نوعیت کا طلسماتی شہر لگا تھا۔ صاف ستھری چوڑی چوڑی سڑکیں،
یورپین طرز کی عالیشان عمارتیں، بڑی بڑی گاڑیاں، اسے یہاں آ کر اپنے ابا کی زمینداری کا روب و دبدبا ہلکا پڑتا محسوس ہوا۔ اس شادی کی تقریب کے موقع پر وہ قریب 2 ہفتے وہاں رہی ہوگی۔ اس دوران اس کا جی چاہا کہ وہ فوراً اپنی حویلی کی لال اینٹوں کی لسیلی بسان اور پرانے فرنیچر کی مہک چھوڑ کر ٹائلوں اور سنگ مرمر کی کوٹھیوں والے شہر میں آ بسے۔ صبح و شام اس شہر کے خوبصورت پارکوں میں چہل قدمی کرے، سڑکوں کے کنارے روشوں اور فٹ پاتھوں پر چلتے شہری لوگوں اور دوڑتی چمکتی لمبی کاروں اور ان کے اندر بیٹھے ہوئوں کو تکا کرے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس شہر میں اتنے امیر امیر لوگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان غیر ملکیوں کو چلتا پھرتا دیکھ کر اسے اضافی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے گوروں، کالوں، چینیوں اور رنگ برنگی قوموں کے افراد کو سڑکوں، پارکوں اور شاپنگ سینٹروں میں دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسلام آباد میں پہلی بار اپنے قیام کے دوران اس کے اندر اپنے بیاہ کی خواہش اٹھی، وہ بھی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جو اسے بیاہ کر اسلام آباد لے آئے۔ بیاہ کی خواہش جاگنے پر اسے اماں ہاسا یاد آئی، جو اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی تھی کہ بیٹیوں کو اپنے باپوں کے گھروں میں جی نہیں لگانا چاہیے، انہیں آگے کی سوچنا چاہیے، ایک نہ ایک دن انہیں بیاہ کر اپنے شوہروں کے گھروں کو جانا ہوتا ہے۔ اماں ہاسا کی بات یاد آنے پر اسے اماں ہاسا کا پورا حلیہ آنکھوں میں اترتا دکھائی دیا۔ گٹھے ہوئے قد کی بوڑھی عورت جو دیکھنے میں نہ تو اتنی بوڑھی دکھائی دیتی تھی اور نہ اتنی موٹی، اس کے گردا گرد چادر اس طرح لپٹی ہوتی تھی کہ اس کے جسم اور جسامت کا ٹھیک سے کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ خشک سا سپاٹ چہرہ جو نہ سرد میری کا تاثر دیتا تھا اور نہ خوش مزاجی کا۔ بچپن سے وہ اماں ہاسا کو اپنے گھر کی دیکھ بھال والی ملازمہ کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، جس کے ساتھ کبھی بھی ملازماؤں جیسا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، بلکہ وہ اس کے خاندان کی عزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھی جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اماں ہاسا کے ذاتی مسائل کے حل کے لیے کبھی بھی اس کا باپ یا بھائی زیادہ تردد نہیں کرتے تھے۔ شائقہ کو یاد آیا، ایک بار اماں ہاسا کی پوتی کی شادی کے موقع پر اس کے باپ نے کوئی بڑا تحفہ دینے کی مخالفت کی تھی۔ اماں ہاسا کی یادوں کو ذہن میں لاتے ہوئے شائقہ کو ڈپریشن ہونے لگا۔ اماں ہاسا بھی مر گئی۔ اماں ہاسا سے پہلے میری ماں مجھے پیدا کرنے کے کچھ عرصے بعد مر گئی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں کی کیسی شخصیت تھی۔ یہ عورتیں کیسی بے رنگ بے کیف زندگی گزار کے مری ہوں گی، یا شاید انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ زندگی میں کچھ رنگ بھی ہوتے ہیں، یا پھر وہ زمانہ ہی بے رنگ اور بے کیف ہوگا۔ ایک ہی زمانہ کہیں بے رنگ ہوتا ہے اور کہیں رنگا رنگ، مگر ویسا بے رنگ اور بے کیف زمانہ تو آج 21ویں صدی میں بھی ویسا ہی دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے میں موجود ہے۔ ارے شائقہ بی بی، تم نے آدھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے؟ اب وہ اپنا نام لے کر بڑبڑائی اور پھر مسکراتے ہوئے سوچنے لگی، مگر یہاں رہتے ہوئے دنیا بھر کی قوموں اور ثقافتوں کو دیکھتے ہوئے اسے یوں لگتا تھا کہ پوری دنیا ہی دیکھ لی۔ سوچوں کے اسی مد و جزر میں مارتھا، شیلی، کیلی اور ارد گرد کی میزوں پر براجمان مختلف گروہوں کے لڑکے لڑکیوں کی فک یو، فکنگ ایس ہول والی باتیں اس کو کافی شاپ کی دنیا میں واپس لا رہی تھی۔ میرے اندر ایک درد ہے، اس کی کسک کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ میرے باہر کی دنیا میں ایک امید کا جہان ہے جو زندگی کے بہاؤ کو یقینی سا بنا کر دکھاتا رہتا ہے۔ شائقہ اسی بہاؤ کے یقین کی قوت کے ساتھ اٹھی اور ایک گاہک کی فرمائش پر بیگل کو مکھن لگانے کی غرض سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ صبح 5:30 بجے شفٹ کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو نجمہ کو حسب معمول سویا ہوا پایا۔ اس کی چھاتیوں پر نگاہ پڑتے ہی روز کی طرح اس کے ساتھ لیٹ جانے کو جی چاہا، جبکہ آج تو وہ خود کو اتنا گرم محسوس کر رہی تھی کہ سوئی ہوئی نجمہ کو سر سے پاؤں تک چاٹنے کو بےتاب ہوئے جا رہی تھی۔ اس بےتابی کا سر دست حل وہ یہ جانتی تھی کہ خود انگشت زنی کے عمل سے گزر کر سکون سے سو جائے۔ اس عمل کے عروج کے لمحوں میں وہ اس کے فلسفے کی پرتوں کو سمجھنے کی لاشعوری سی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اسی دوران اس نے ہر بار کی طرح فیصلہ کیا کہ اس کچھ کو چھوڑ کر اب کسی لڑکے کے ساتھ سیکس کرنا چاہیے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ مارتھا کے گروپ کے ساتھ دوستی کے نتیجے میں اب اسے کوئی لڑکا تو مل ہی جانا چاہیے۔ اسی خیال کے ساتھ وہ ٹھنڈی ہو کر بستر پر اوندھی لیٹ گئی۔ نیند کی آغوش میں جاتے جاتے اسے خیال آیا کہ مارتھا وغیرہ کے گروپ کو تو خود لڑکوں کی کمی ہے۔ ابھی وہ زیادہ دیر نہ سو پائی ہوگی کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور خود کو یقین دلانے لگی کہ جو دیکھا تھا وہ خواب ہی تھا۔ عجیب سا خواب تھا۔ وہ اب ٹوٹے خواب کے حصوں بخروں کو جوڑنے کی سعی میں تھی۔ خواب کہاں سے جڑا تھا اور کہاں ٹوٹا تھا،
کڑی سے کڑی ملنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کی حویلی میں تھی، اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک جمگٹا سا لگا تھا، اس کو زبردستی دلہنوں والا لباس پہنایا جا رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کے بھائی نے اسے آ کر تھپڑ مارا تھا، اس کی بھابھی نے اپنے شوہر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے شائقہ کے نڈھال بدن کو سہارا دیا تھا۔ پرے کھڑا باپ نکاح سے پہلے مولوی سے کہہ رہا تھا کہ پہلے دھونی دے کر اس کا جن نکالیں، اس کی بھابھی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس کی چچی آگے بڑھی تھی۔ شائقہ خواب کے دھندلے حصوں کو مزید جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی تو اسے یاد آیا کہ جب وہ آہو بکا کی انتہا پر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کینیڈا واپس جانے دو تو اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور اپنی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے اندر حواس بحال ہونے کے بعد غور کیا کہ آخر اس طرح کے خواب آنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ اسے یاد آیا کہ حال ہی میں اس نے پاکستانی ادب کے کسی ناول میں اس نوع کا قصہ پڑھا تھا۔ اگرچہ اس طرح کا قصہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ بچپن سے لڑکیوں کے جن نکالنے کی داستانیں سنتی آئی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے اپنے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی سے جن نکالنے کے عمل کو دیکھا بھی تھا۔ مشہور تھا کہ اس لڑکی کا معاشقہ تحصیل کے ٹاؤن ہال میں کام کرنے والے ایک کلرک سے تھا جو گاؤں کے ہی ایک لوہار کا بیٹا تھا۔ نمبردار لوہار کی ذات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ لڑکی اس لڑکے کے عشق میں اڑیل ہو چکی تھی۔ نمبردار نے چھڑیوں سے لڑکی کے بدن کو سینک کر جن نکالنے کی کئی بار کوشش کی تھی۔ اب شائقہ کو ایک بار دیکھا ہوا واقعہ اس بھیانک خواب کی طرح یاد آنے لگا۔ گاؤں کے سب بچوں کو 2-3 روز پہلے ہی علم تھا کہ آسیہ کا جن نکالنے کے لیے امام مسجد کے علاوہ اس بار ضلع کے بابا جنوں والوں کو بھی بلایا گیا تھا، جو جن نکالنے کے تمام گر جانتا تھا۔ اس تماشے کو دیکھنے کے لیے چودھری کی بیٹی ہونے کے ناطے شائقہ کو دعوت خاص تھی، جبکہ باقی بچوں کو عبرت پکڑنے کی خاطر دعوت عام تھی۔ شائقہ کو آج کے خواب کے تناظر میں اس واقعے کی کڑیاں یاد آنے لگیں۔ آسیہ کو پچھواڑے والے کمرے سے جب حویلی کے بڑے کمرے میں لایا گیا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح چیخ چلا رہی تھی کہ سب ڈر گئے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے بہت سارے جن اور چڑیلیں اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ آسیہ کی دونوں پھپھیوں نے اسے کمرے کے درمیان میں پڑی بڑی چارپائی پر پٹخا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا جنوں والے کے لیے ابلتے پانی کا دیگچا باورچی خانے سے لایا گیا۔ اسے چارپائی کے نیچے رکھتے ہی اس کا ڈھکن اٹھایا گیا تو پورا کمرہ تھوڑی دیر کے لیے دھوئیں سے بھر گیا۔ اس دھوئیں میں شائقہ دیکھ تو کچھ نہ سکی، مگر چابک کی آواز کے ساتھ ہی آسیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے فوراً بعد بابا جنوں والے کی آواز گونجی، چل جن بوتل میں بند ہو جا۔ بابا جنوں والے کی گونج کے بعد مولوی کی تلاوت سب کو سنائی دی۔ 2-4 منٹوں کے اندر اندر دھواں غائب ہو جانے کے بعد آسیہ کے باپ کا ہیولا نمودار ہوا، جو وقفے وقفے سے چابک نما چھڑی آسیہ کی کمر پر برسا رہا تھا۔ آسیہ کے منہ سے جھاگ ابھی بھی نکل رہی تھی اور اس کی چنگھاڑتی ہوئی چیخیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ آسیہ کا باپ اپنی بیوی کے مسلسل منع کرنے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ نہیں رہا تھا۔ آخر بابا جنوں والے کے کہنے پر چارپائی کے سرہانے سے سرکا۔ آسیہ بالکل مدہوش اور ادموئی سی لیٹی تھی۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر یہ ایک جن ہے تو وہ تو اس بوتل میں آ چکا ہے۔ جب بابا جنوں والے کا اعلان ختم ہوا تو اس کے ساتھ ہی اس مرتبان نما بوتل کے ڈھکن کے ٹک سے بند ہونے کی آواز بھی ابھری۔ دور سے شائقہ کو اتنا ہی نظر آیا تھا کہ جیسے بوتل میں جن کا دھواں کئی شکلیں بدل رہا ہو۔ شائقہ کو آج کئی سالوں بعد وہ دھواں سامنے کھڑکی پر دھرے پھولوں کے جار میں مختلف شکلیں بناتا نظر آیا۔ وہ اپنے خواب اور یادوں کے حالے کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کر جار کے قریب گئی اور جار کے اندر گدلے پانی کو بدلنے کی غرض سے اسے اٹھا کر غسل خانے میں گھس گئی۔ وہ فلش کے اوپر معمول سے کہیں دیر تک بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کی زندگی میں اس خواب آنے کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی تک ڈری ہوئی سی تھی۔ کیا خواب کسی آنے والے خطرے کی نشانی ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کر اس کا جی ایک لمحے کے لیے بیٹھا، پھر سوچنے لگی کہ اس خواب کی تعبیر کسی سے معلوم کرنی چاہیے۔ سنا ہے ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ دانت برش کرتے ہوئے وہ روز کی طرح آج بھی اپنے ماضی کو جھٹکنے کے ساتھ ساتھ اس خواب کو بھی جھٹکنے لگی، مگر لگتا تھا کہ خواب جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ ایک دن مقامی اردو ہفت روزہ اخبار میں حلقہ اردو ادب کے اجلاس کا پروگرام پڑھ کر شائقہ وہاں پہنچی۔ یہ اجلاس کسی لائبریری کے کمرہ مطالعہ میں ہونا طے پایا تھا۔ مقررہ وقت پر جب وہ وہاں گئی تو اسے 3-4 مرد حضرات کمرے کے اندر منڈلاتے نظر آئے۔
एक साहब कॉफी के थर्मासों को बिजली की तारें लगा रहे थे। उनके साथ खड़े दूसरे साहब समोसे और डोनट ट्रे में अलग अलग रख रहे थे। उसे अंदर आता देखकर कॉफी वाले साहब ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सके। एक तीसरे साहब ने, जो माइक को डाइस पर लगाने में मसरूफ थे, शायका को हैरत भरी नजरों से देखा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कमरे में बैठे या ना बैठे। उन तीनों मर्दों से बात करने को उसका जी ना चाहा, लेकिन कुछ ना कुछ पूछना भी जरूरी था। उसने बड़ी मुश्किल से आवाज निकालकर समोसों वाले आदमी से पूछा, क्या हल्का उर्दू अदब का इजलास यहीं हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, अभी थोड़ी देर में शुरू हुआ चाहता है, समोसों वाले ने गला खंखार कर नस्तालीक लहजे में जवाब दिया। वो रुकने और न रुकने के फैसले के बीच में एक तरफ की कुर्सी पर टिक कर बैठ गई और साथ साथ कमरे का जायजा लेने लगी। उस जायजे के दौरान एक साहब बहुत सुरीली सी आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहते हुए कमरे में दाखिल हुए। जवाब में मौजूद तीनों मर्दों ने वालेकुम अस्सलाम कहा तो शायका को यूं लगा जैसे वो किसी मस्जिद के हुजरे के अंदर बैठी है। उसे हाल ही में एक हुजरानुमा कमरा टोरंटो की एक मस्जिद में देखने का इत्तेफाक हुआ था, जहां वो पाकिस्तानी मुबल्लिगा रिफत बाजी का दर्स सुनने गई थी। उस दर्स से वापसी पर जब वो बाहर निकल रही थी तो मस्जिद की ड्यूढ़ी के साथ वाले कमरे में, जिसके बाहर ऑफिस की तख्ती आवेजा थी, गलती से अंदर घुस गई थी, जहां चंद मर्द हजरात उसी अंदाज के साथ अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम का तबादला कर रहे थे। हल्का उर्दू अदब में नौवारिद ने सलाम का जवाब वसूल करने के बाद शायका की तरफ देखते हुए कॉफी वाले शख्स से सरगोशी के अंदाज में जानना चाहा कि यह लड़की कौन है। शायका ने उसे इशारा करते देख लिया, मगर मुंह दूसरी तरफ फेर कर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर स्केटिंग करते बच्चों को देखने लगी। उसे बैठे 20-25 मिनट से ज्यादा हो गए थे और अभी तक चंद लोग ही पहुंचे थे। यहां बैठे अजनबियत के एहसास के साथ शदीद बोरियत भी हो रही थी। अचानक अधेड़ उम्र के दो जोड़े दाखिल हुए। उनके पीछे अधेड़ उम्र की चंद खवातीन का गिरोह अंदर आया। अब उसे कमरा भरा भरा नजर आया तो माहौल की अजनबियत में कुछ कमी वाक़ हुई। इतने में समोसों वाले की आवाज गूंजी, खवातीनो हजरात, चाय कॉफी तैयार है। हस्बे मामूल समोसे भी होंगे, कोने से एक बुजुर्ग की आवाज आई। जी हाँ, जवाब में समोसों वाले ने हुंकारा भरा। इजलास शुरू होने से पहले कॉफी चाय लेंगी? माइक दुरुस्त करने वाला शख्स शायका के करीब आकर बोला। शुक्रिया। शायका झेंपती हुई उठी। उसे अब तक अंदाजा हो चुका था कि यहाँ हल्का अदब के सभी लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो एक कागजी प्लेट में एक समोसा और एक डोनट रख रही थी कि एक खातून करीब आकर बोली, आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं पहली बार इस इजलास में आई हूँ, शायका ने अजनबियत पर काबू पाते हुए जवाब दिया। कुछ लिखती हैं? खातून ने इस्तफसार किया। नहीं, वो हौले से बोली। हमारे साथ बैठ जाएं। जरूर। वो कॉफी का ग्लास और समोसा प्लेट उठाए उनके पीछे चल पड़ी। खातून ने बैठने पर उसका तारुफ अपने शौहर से करवाया। शौहर ने जवाब में माशाअल्लाह कहा। खातून ने इजलास शुरू होने से पहले अपने शायरा होने का भी इंकशाफ किया। थोड़ी देर बाद माइक दुरुस्त करने वाले शख्स ने इजलास की बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज करते हुए हल्का उर्दू अदब के सदर जहीर रजा को कुर्सी सदारत पर आने की दावत दी। जहीर रजा को कुर्सी सदारत पर बैठे देखकर शायका को याद आया कि अभी कुछ देर पहले यही साहिब सदर अपने एक साथी से तकरार कर रहा था कि वो समोसे इसलिए खा नहीं सकता कि वो सिखों की दुकान से आए हैं। जवाब में उसका साथी उसे खाने पर आमादा करने की कोशिश करते हुए कह रहा था कि समोसे हलाल हैं क्योंकि ये सब्जी वाले हैं, मगर हल्का उर्दू अदब के सदर का इसरार था कि किसी भी गैर अहले किताब की दुकान से खरीदी हुई अशियाए खुरोनोश उस पर हराम है। माइक वाले शख्स ने साहिब सदर की एक कुर्सी सदारत पर विराजमान होने के बाद मेहमान खुसूसी के लिए एक सिख दानिश्वर का नाम पुकारा तो शायका को दो वजहों से हैरत हुई। एक ये कि उसने किसी सिख को अभी तक कमरे इजलास में देखा नहीं था, और दूसरा कोई सिख दानिश्वर क्यों कर मेहमान खुसूसी हो सकता था जबकि सिखों की दुकान से आए हुए समोसे साहिब सदर पर हराम थे। वो अभी इसी हैरत में थी कि वो सिख दानिश्वर पीछे से चलते हुए स्टेज पर चढ़ते नजर आए। शायका ने गर्दन मोड़कर देखा तो उसे 2-3 पगड़ियों वाले सर नजर आए। सेक्रेटरी ने इजलास का आगाज एक अफसाना निगार को अपना अफसाना पेश करने की दावत से किया। अफसाना निगार ने अपना अफसाना सुनाने से पहले अपने 2 अफसानवी मजमुओं का तारुफ हाजरीन से करवाया और फिर न खत्म होने वाले अपने बोर तरीन अफसाने का आगाज किया। यह अफसाना पंजाब के किसी गांव के जमींदार के जुल्म पर था। शायका ये सोचकर अंदर ही अंदर मुस्कुराई कि इस तरह के मौजूआत पर प्रेमचंद ने 100 बरस कबल लाजवाब अफसाने लिखे थे।
اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آج 1 صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد کینیڈا میں رہتے ہوئے ان موضوعات پر پریم چند سے 1000 درجہ کمتر لکھنے کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اس طرح کے افسانے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد افسانے پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی اس پر تنقیدی نقطۂ نظر سے بات کر سکتا۔ پھر ایک ڈاکٹر صاحب نے انسانی ارتقاء، نفسیات اور مذاہب جیسے عنوان پر ایک مقالہ پیش کیا۔ اس مقالے میں مذاہب کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ ارتقاء اور نفسیات کو بے جوڑ انداز سے ملانے کی کوشش کی گئی تھی۔ مقالہ سننے کے دوران شائقہ کو صاف نظر آیا کہ حاضرین کی اکثریت کو اسلام کے بارے میں چند سوالات اٹھانے پر الجھن سی ہو رہی تھی۔ اگرچہ مقالہ نگار کی جانب سے دوسرے مذاہب کو تنقید کا نشانہ بنانے پر کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی، پھر بھی مقالے کے بقیہ حصے کو کوئی بھی سنجیدگی سے سن نہیں رہا تھا۔ مقالہ نگار کو سب ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ مقالے کے بعد ایک محفل مشاعرہ برپا ہوئی جس میں 4-5 خواتین اور اتنے ہی مرد حضرات نے اپنا کلام پیش کیا۔ مردوں کے اشعار میں زلف، یار، خوشبو، ہجر اور فراق کی ہی باتیں تھیں۔ البتہ 2 شاعرات نے شائقہ کو متوجہ کیا، لیکن یہ دونوں خواتین بھی باقی مجمع سے مختلف نظر آنے کے باوجود اپنے ادبی اظہار میں تخلیقی وفور کی کمی کی وجہ سے اسے متاثر نہ کر سکی۔ جس شاعرہ نے شائقہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا وہ تو اپنے کلام میں بہت پھسڈی نکلی۔ آخر میں سکھ دانشور کی پنجابی سے اردو اور اردو سے پنجابی لکھائی کے کمپیوٹر سافٹ ویئر کا تعارفی سیشن ہوا۔ اجلاس کی رسمی کارروائی کے بعد سب حاضرین پھر ایک بار سموسوں اور کافی کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ شائقہ اب یہاں سے نکلنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر کے صاحب اور دوسرے کوئی 30 سال عمر کے شاعر شائقہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنا کلام نہیں سنایا؟ نوجوان شاعر نے بات شروع کی۔ نہیں، میں کچھ نہیں لکھتی، شائقہ نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شاعر موصوف بات کو طول دینے کی کوشش کرتے، وہ اس شاعرہ کی طرف بڑھی جس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ اچھا جی، شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ آپ جا رہی ہیں؟ پھر اگلے اجلاس میں ضرور آئیے گا، شاعرہ نے جواب میں کہا۔ شائقہ لائبریری کی بلڈنگ سے باہر نکل کر 2 طرفہ کھڑی شیشے کی دیواروں والی اونچی اونچی عمارتوں کے بیچ سڑک کے فٹ پاتھ پر آئی تو بغیر سوچے سمجھے 2-3 کلومیٹر چلتی چلی گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ 21ویں صدی کے آج میں جہاں وہ جی رہی تھی، حلقہ ادب کے اجلاس کی 100 سالہ پرانی طرز کی کارروائی کے اثر سے باہر نکل کر سانس لے اور اپنے ذہن کی تازگی کو واپس لائے۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام کے 7 بجے کا وقت تھا۔ بہار کے موسم میں جوں ہی سورج چھپتا ہے، شامیں ٹھنڈی اور راتیں سرد ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے رات کے ساتھ ساتھ سردی کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا۔ 100-200 میٹر کے فاصلے پر کتابوں کے بڑے سٹور کی بتیاں دنیا بھر کی بتیوں کے درمیان نمایاں طور پر جگمگا رہی تھیں۔ کتابوں کے بڑے سٹور تک پہنچتے پہنچتے وہ خود کو ہالی ووڈ کے فلمی سین کے کسی منظرنامے کا حصہ محسوس کر رہی تھی۔ 2 طرفہ ٹریفک کی لال اور پیلی بتیاں شیشوں کی دیواروں والی اونچی تجارتی عمارتوں سے منعکس ہو رہی تھیں۔ قسم قسم کے ڈپارٹمنٹ سٹوروں، ریستورانوں، باروں، کافی ہاؤسوں، جیولری اور بوتیکوں کے نیون سائن بورڈ روشنیوں کے اس سیلاب میں جلتے بجھتے کسی فلمی سین سے کم نہیں تھے۔ اسی دوران ایک ایمبولینس اپنے ہارنوں اور بتیوں کی رفتار کو ایک سا رکھے گزری تو اسے فقط یہ منظرنامہ ہی نہیں بلکہ پوری زندگی ایک فلم جیسی محسوس ہوئی۔ بک شاپ کے اندر لوگوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ دنیا بھر کی کتابیں اور رسالے اپنے اپنے متعلقہ حصوں میں سلیقے کے ساتھ سجے تھے۔ لوگ تیز روشنیوں کے قمقموں میں ان کتابوں اور رسالوں کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ ایک کونے میں بنی کافی شاپ سے سوندھی کافی کی مہک نے پوری بک شاپ کو کسی عطر کی طرح معطر کیا ہوا تھا۔ وہ نئی آنے والی کتابوں کے سیکشن میں کھڑی ہو کر کتابوں کے سرورق دیکھنے اور مصنفین کے نام پڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں اور انعام یافتہ کتابوں کے سیکشن تھے۔ وہاں اسے کئی ایسی کتابیں نظر آئیں جن پر پاکستان میں پابندی عائد تھی۔ کچھ دیر تک بک شاپ کے اندر چہل قدمی کرنے کے بعد اس کے ذہن اور بدن میں تھکاوٹ طاری ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے کافی شاپ کے کونے میں پانی کی بوتل خرید کر بیٹھ گئی۔ کافی کی مہک اچھی تو لگ رہی تھی، مگر ادبی اجلاس میں 2-3 کپ انڈیل لینے کے بعد معدہ کافی قبول کرنے کو تیار نظر نہ آتا تھا۔ خاموش کونے میں بیٹھ جانے سے بدن کو آرام کا احساس ہوا، مگر ذہن مسلسل سوچے جا رہا تھا۔
اسے لاہور اور اسلام آباد کے چند بڑے بک سٹور یاد آئے۔ اس کے اندر خواہش جاگی کہ کاش ان سٹوروں میں بھی ٹی ہاؤس کھل جائیں۔ اچانک اسے لاہور کا ٹی ہاؤس یاد آیا جہاں حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس منعقد ہوتا تھا۔ اس نے کینیڈا کے کسی اردو اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ اب بند ہو چکا تھا۔ اسے لاہور کے ٹی ہاؤس کی ادبی محفلوں میں جانے کا بہت اشتیاق ہوا کرتا تھا۔ کینیڈا آنے سے 1 سال پہلے اسے ایک تنقیدی اجلاس کی کارروائی دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ وہاں کی تحریروں کے ادبی معیار کا آج کے حلقہ اردو ادب ٹورنٹو کی ادبی تحریروں کے معیار سے موازنہ کرنے چلی تو سوچ کر ہنسی آنے لگی۔ تب وہ اپنی ایک سہیلی شبانہ کے ساتھ گئی تھی۔ جب اسے قریب 1 سال پہلے عظمیٰ کے خط سے شبانہ کی خودکشی کی خبر ملی تو بہت دیر تک اسے یقین ہی نہ آیا۔ اگر وہ یہ خبر پاکستان میں رہتے ہوئے سنتی تو شاید اسے ڈپریشن کا دورہ پڑ جاتا۔ یہاں بھی وہ 2-3 روز تک ڈپریشن کے دباؤ تلے دبی رہی، لیکن آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد یہ دباؤ کم ہونے لگا۔ بک سٹور کے کیفے میں بیٹھے اسے نہ جانے کیوں ایک دم قرۃ العین حیدر اور ان کا ناول آگ کا دریا کی یاد آئی۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں 40-50 کی دہائیوں میں نوجوان دانشوروں کے حلقوں کے خاکے کھینچے تھے۔ شائقہ کو خیال آیا کہ وہ اپنی طرح سوچنے اور ادب پڑھنے والے کئی لوگوں کی طرح کئی سال تک اس طرح کے حلقے ڈھونڈنے اور بنانے کے چکر میں رہی، مگر اب کہیں حال ہی میں اس کو یہ سمجھ آئی تھی کہ اس طرح کے حلقے شاید کتابوں میں یا خیالوں میں تو ممکن ہوں، حقیقی زندگی میں ممکن نہیں۔ ایک عرصے تک وہ آگ کا دریا کے فلسفیانہ مکالموں کے سحر میں رہی تھی، مگر جب اس کو اسلام آباد کی آرٹ سوسائٹی میں اس طرح کا ایک حلقہ دیکھنے کا اتفاق ہوا اور پھر ٹورنٹو کی کالج اسٹریٹ کے کیفے میں ایک ایسے ہی حلقے کی ادبی گفتگو سننے کا موقع ملا تو اسے یوں لگا کہ جیسے یہ سب کردار جو فلسفے، آرٹ، ادب کو اپنے چہروں اور گفتگو میں طاری کر کے اس کا اشتہار بننے کی کوشش میں ہیں، اصل میں کافی جعلی لوگ ہیں۔ وہ عام انسان کی عاشق ہو چکی تھی جو کھانے، پینے، پہننے، کرایہ اور بل ادا کرنے، ہلہ گلہ مچانے اور سیکس کرنے کی فکر میں ہی غلطاں رہتا ہے۔ یہی سب کچھ دانش اور آرٹ کے نمائندے کو بھی کرنا ہوتا ہے، مگر وہ اس حقیقت کو براہ راست تسلیم کرنے کی بجائے اسے بے نیازی کا دکھاوا کرتا رہتا ہے۔ میں وہی عام آدمی بننا چاہتی ہوں جس کے دماغ میں کبھی کبھی حیات، موت، وقت اور کائنات کی گتھیوں کا لمحہ بھر کو خیال آتا ہے، جو خواب اور حقیقت کے فرق کو سمجھنے کا تردد کم ہی کرتا ہے، جو اپنی روزمرہ زندگیوں کے مسائل کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ وہی عام آدمی میں بننا چاہتی ہوں اور انہی جیسے عام آدمیوں میں سے خاص آدمی کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ اسے یہ سوچتے ہوئے احساس ہوا کہ جیسے اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ اسے اچانک یہ خیال بھی آیا کہ اس کے اندر اپنا آدمی ڈھونڈنے کی خواہش پیدا کیوں نہیں ہوتی، عام عورت کی طرح اپنا گھر بار بنانے کی خواہش کیوں نہیں ہوتی، کیوں میں اپنے جیسے لوگوں کے خاندان کی تلاش میں ہوں، اپنے جیسے عام آدمیوں کے خاص خاندان کی تلاش میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمام عام آدمیوں کے اپنے اپنے خاص خاندان ہوتے ہیں؟ جب سے وہ کینیڈا آئی تھی تب سے اسلامی اسکالر باجی رفت کے بے راہ رو معاشروں میں رچ بس جانے والے بدقسمت مسلمانوں کے عجیب فلسفے کے تحت سیدھی راہ پکڑنے، گھر بار بسانے جیسی فکروں سے قطعی نجات پا کر آزاد رو زندگی گزارنے کی قائل ہو چکی تھی۔ حال ہی میں وہ عصمت چغتائی کے ایک انٹرویو میں کہی گئی بات کی بہت عاشق ہوئی تھی، جس میں انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ گھر بار کی ہو رہنے کے چکر میں پھنسنے کی بجائے اپنی زندگی سے مکمل حظ اٹھائیں۔ اسے یوں لگا کہ مارتھا، شیلی، کیلی قبیل کی سبھی لڑکیاں عصمت چغتائی کے مشورے کو جانے بغیر ہی زندگی کے اس راز کو پا چکی ہیں۔ آپ میرے ناول الپاکستان، مہلت، رنگ محل، ایک نامکمل زندگی، کووڈ کے دنوں کا ملٹی کلچرلزم اور میری نظموں کی کتاب منظر آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں یوٹیوب اور اسپاٹیفائی میں سن سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ کتابیں آڈیبل کے پلیٹ فارم پر بھی دستیاب ہوں گی۔ یہ کتابیں اردو اور ہندی میں پبلش ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آٹو بایوگرافی پاکستان میں ایک ہندوستانی کو بھی آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں۔ یہ کتاب بھی جلد ہی مکمل ہونے کے بعد پبلش ہو جائے گی۔